الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے اس درس میں جو سلسلہ وار امہات المومنین کی زندگی آپ اور ہم عرض معروض کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس میں 9ویں ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی زندگی کے کچھ گوشے آج پیش کیے جائیں گے۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ قبیلہ بنو نذیر کے سردار حوی ابن اخطب کی بیٹی تھی، اور حوی بن اخطب کا سلسلہ نسب اوپر جا کر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملتا تھا، تو اس اعتبار سے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں ہوتی ہیں۔ آپ انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل، بلکہ بعض سیرت نگاروں نے یہاں تک لکھا ہے کہ امہات المومنین تو سبھی خوبصورت اور خوبصورت تھیں، لیکن تمام ازواج مطہرات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ حسن اگر کسی کو عطا کیا تھا تو وہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حسین تھی، خوبصورت تھی، اور بہت عقل مند تھی، خوش خلقی، بردباری، علم، فضل اور حلیم الطبع، کشادہ دل، صابرہ شاکرہ خاتون ہے یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کا جو اصل نام ہے وہ بھی زینب ہے۔ شاید اس سے پہلے کے درس میں زینب نام پر کچھ ہم نے عرض کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زینب نام بہت پسند تھا، تو ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ، ام المومنین حضرت زینب بنت حجش، اور ام المومنین حضرت زینب بنت حوی ابن اخطب، ان کا نام بھی ایک قول کے مطابق زینب ہے۔ ان کو صفیہ کیوں کہتے ہیں؟ زینب سے آپ کا نام صفیہ کیوں پڑا؟ یہ کوئی جو وہ نام نہیں ہے، بلکہ ایک اصطلاح ہے، اور وہ اتنی مشہور ہو گئی کہ اس کو نام سمجھا گیا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب کوئی جنگ میں مال غنیمت آتا ہے تو جو مال غنیمت بادشاہ یا سپہ سالار اعظم کے لیے جو مال مخصوص کر دیا جاتا ہے اس کو صفیہ کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ تھی، ان کا نام اصل نام زینب تھا، لیکن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص ہو گئی، چونکہ بادشاہ کے لیے یا سپہ سالار اعظم کے لیے غنیمت کا جو مال مخصوص ہوگا اس کو صفیہ کہا جائے گا، تو یہ مخصوص ہو گئی تھی مال غنیمت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اس لیے ان کو صفیہ کہا گیا، اور وہ صفیہ اتنا مشہور ہوا کہ لوگ ان کا اصل نام بھول گئے اور ان کو حضرت صفیہ کے نام سے ہی جانا اور پہچانا جانے لگا۔ یوں بھی ایسا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ، ان کا اصل نام عبد الرحمن ہے، لیکن ابو ہریرہ اتنا عام ہوا کہ اب یہی چل رہا ہے، اور یہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے صحابی میں سے صحابہ کے سردار، افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اصل نام عبداللہ ابن عثمان ہے، لیکن ابو بکر کے نام سے ہی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ شہرت ملی ہے، اور اسی نام سے لوگ جانتے پہچانتے ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی
تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول کے مطابق، تاریخی قول کے مطابق اصل نام زینب ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ یہ بیٹی ہے قبیلہ بنو نذیر کے سردار حوی بن اخطب کی، اب یہ حضور علیہ السلام کے نکاح میں کیسے آئیں، تھوڑا سا اس پر کچھ گفتگو کر لیتے ہیں۔ ہوا یوں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو قبیلہ بنو نذیر کے جو لوگ تھے ان کی جب شرارتیں بڑھی تو یہودیوں کی طاقت جب وہ کمزور ہونے لگی اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا، تو پھر یہ ہوا کہ یہودی مدینہ منورہ سے نکل کر اور بھی بستی سے نکل کر خیبر میں یہ لوگ جا کر کے بسنے لگے، چونکہ خیبر میں 6 قلعے تھے اور 6 قلعوں میں سب سے مضبوط قلعہ ان کا تھا القموس، تو وہ بستی مکمل پھر یہودیوں کی تھی خیبر کے اندر۔ تو اب انہوں نے جب چونکہ ان کی بستی وہاں پر جب یہ سب ادھر ادھر سے جمع ہونے لگے اور ان کی مضبوطی ہونے لگی تو ان لوگوں کو شرارت یہ سوجھی کہ یہ اپنی طاقت یکجا کر کے مدینہ منورہ پہ حملہ کر دیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کو تکلیف پہنچائے۔ تو خیبر والوں نے یہ کیا، قبیلہ بنو نذیر نے، کہ قبیلہ بنو غطفان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، چونکہ یہ ان کے حلیف تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ورغلایا اور کہا کہ اگر ہم محمد عربی اور ان کے ساتھیوں کو جو ہے وہ شکست دینے میں کامیاب ہو گئے تو آدھا مدینہ کا نخلستان ہم بنو غطفان کو دے دیں گے۔ یہ انہوں نے جو ہے وہ شرط طے کی۔ اب یہ سب چیزیں یہ تانے بانے بنتے رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب رسول کے خلاف۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی جنگی تیاریوں کا علم ہو گیا، تو جیسا کہ کل آپ نے سنا تھا تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی چنگاری کو شعلہ بننے سے پہلے سرکار نے فرمایا کہ اس کو بھی سرد کر دینا چاہیے، اس لیے کہ رہ کر کے ساری مینڈکیوں کو زکام ہوتا تھا اور رہ کر کے سب آنکھیں دکھاتے تھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو کمزور سمجھا جاتا تھا حضور کے صحابہ کو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 اصحاب کو لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوئے، 1400 صحابہ کو لے کر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر پہنچے، تب اگر جنگ خیبر کا ذکر ہوگا تو بہت طویل گفتگو ہوگی، لیکن چونکہ اس کا ذکر نہیں چھیڑنا، وجہ یہ ہے کہ ازواج مطہرات میں حضرت صفیہ کا ذکر خاص ہے، لیکن تھوڑا سا ادھر اشارہ کر کے پھر ہم حضرت صفیہ کی طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے اور ان کا ذکر کریں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے خیبر میں، خیبر جو ہے وہ مدینہ منورہ سے جو ہے وہ تقریباً 100 کلومیٹر کم و بیش کے فاصلے پر ایک بستی ہے، اور وہاں پہ بھی ان کے بڑے مضبوط قلعے تھے۔ تو جب آقا وہاں تشریف لے گئے تو ہوا یہی کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے 5 قلعوں کو فتح کر لیا۔ چھٹا قلعہ جو القموس تھا وہ قلعہ جو ہے وہ فتح نہیں ہو پا رہا تھا، اور اتفاق سے یہ جو قلعہ تھا چھٹا قلعہ، تو اس کا جو بادشاہ تھا اور اس کا جو رئیس تھا وہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر تھا، اور بڑا عظیم وہ شہ سوار بھی تھا اور تو بہت طاقتور تھا۔ اس کا نام تھا سلام بن مشکم۔ اس کے ساتھ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالانکہ تاریخ دانوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ سلام بن مشکم سے پہلا نکاح ہوا، اور بعد میں پھر جو ہے وہ جو خیبر کا رئیس اعظم القموس قلعے کا جو حاکم تھا، اس کا جو بھتیجا تھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اس کے ساتھ ہوا۔ بہرحال واللہ عالم، لیکن بہرحال سب لوگ اس پر متفق ہے کہ القموس جو مضبوط قلعہ تھا اس کے حاکم کے ساتھ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تھا،
اور اس قلعے پر جو پہرا تھا یا اس قلعے کا جو نظام تھا وہ مرحب نامی شخص کے ہاتھ میں تھا، اور مرحب کو اہل خیبر 1000 سپاہیوں کے برابر تصور کرتے تھے۔ اب جو جانے والے جاتے القموس پر وہ حملہ کرتے، واپس آتے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ہاتھ پر جو کام لکھ دیتا ہے، تو جو بہت سارے بزرگان دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر جاتے رہے اور انہوں نے مخلصانہ پوری کوشش کی لیکن واپس لوٹے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کل یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ رسول کا محب بھی ہے، محبوب بھی ہے۔ اور پھر صحابہ کرام نے بے چینی میں رات گزاری، بہت مشہور واقعہ، اس کی طرف تفصیل میں نہیں جانا، خیبر میں بار بار بیان کر چکا ہوں الحمدللہ، اگر آپ کو سننا ہے تو آپ وہاں جا کر سن سکتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو پھر فرمایا کہ وہ جو ہے وہ آج جھنڈا دیا جانا ہے، تو صحابہ کرام جو ہے وہ گردنیں اٹھا کر کے حضور علیہ السلام کو اپنے آپ کو دکھا رہے تھے۔ سرکار نے سب پہ نظر ڈالی، پھر فرمایا این علی، علی کہاں ہیں؟ عرض کیا حضور وہ بیمار ہیں۔ پھر فرمایا علی کہاں ہیں؟ پھر کہا بیمار ہے۔ پھر کہا علی کہاں ہے؟ پھر کہا بیمار ہے۔ تو سرکار سے عرض کیا گیا کہ ان کو آشوب چشم المختصر کے مولا کائنات کو لایا گیا، اور جب مولا علی کو لایا گیا تو آپ کی آنکھوں میں حضور علیہ السلام نے جب اپنا لعاب ڈال دیا، جب اپنا لعاب ڈالا تو پھر ہوا یہ کہ حضور کو مولا کائنات کو شفا ہوئی، اور آپ گئے اور جانے کے بعد دیکھا کہ وہ مرحب نامی پہلوان کھڑکی میں سے کہتا تھا کہ میرا نام میری ماں نے جو ہے وہ مرحب رکھا ہے، اور جو میرے پاس آتا ہے وہ بچ کر نہیں جاتا۔ تو مولا مشکل کشا نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور میں حیدر کرار ہوں، اور میری تلوار سے بھی کوئی بچ کر نہیں جاتا ہے۔ المختصر یہ کہ وہ آیا، اور آنے کے بعد اس نے ایک زوردار وار مولا علی کی ڈھال پر ایسا کیا کہ حضرت علی مرتضیٰ کے ہاتھ سے ڈھال ٹوٹ کر کے زمین پر گر گئی۔ اب جس سپاہی کے ہاتھ میں ڈھال نہ ہو اس کے لیے لڑنا کتنا مشکل ہوگا، کیونکہ ہم نے تو کبھی جنگیں دیکھی ہی نہیں ہیں، ہمیں تو اس کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ جنہوں نے جنگیں دیکھی ہو تو انہیں اس کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز کیا ہے۔ تاریخ تبری کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب علی کی ڈھال جو ہے زمین پر گری ہے نا، تو علی مرتضیٰ نے ڈھال اب ان کو چاہیے تھی۔ حضرت ابو رافع اس کو روایت کرتے ہیں، اور صاحب تبری اس کو لکھتے ہیں کہ مولا علی کو ڈھال چاہیے تھا۔ اب گھمسان کی جنگ میں ڈھال لائے کہاں سے، اور سامنے مرحب جیسا آدمی کھڑا ہوا ہے۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ اس وقت ہم نے ڈھال کے لیے مولا علی کو دیکھا کہ انہوں نے خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ میں اکھاڑ لیا، اور اسی کو ڈھال بنا کر کے مولا مشکل کشا لڑتے رہے، اور جب اس دروازے کو اٹھا کر کے لڑتے رہے تو بعد میں جب انہوں نے اس دروازے کو اٹھا کر کے پھینکا تو صاحب تبری لکھتے ہیں کہ 8 لوگوں نے اس کو ملا کر کے ہلایا تو وہ ہلا نہ سکے، پلٹ نہ سکے اس کو۔ اور امام المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ تفسیر علم نشرہ میں لکھتے ہیں کہ 70 لوگوں نے مل کر کے اس کے بعد اس کو اٹھانا چاہا لیکن اٹھا نہ سکے، اور وہ اس کو ڈھال بنا کر، آپ اندازہ کریں کہ ڈھال بنا کر کے لڑنا کسی دروازے کو، اور وہ بھی ایک ہاتھ میں، یہ اللہ رب العزت کی کیسی طاقت اللہ نے دی تھی۔ اور المختصر یہ کہ پھر وہ قلعہ فتح ہو گیا۔ قلعہ فتح ہوا تو القموس کا حاکم مارا گیا، اور سب لوگوں کا، کئی لوگ جو وہ ان کے مارے گئے، تقریباً 93 ان کے لوگ، 93 لوگ اس قلعے کے جنگ میں مارے گئے۔ مرحب جیسے لوگ قتل ہوئے تو ان کی ہمتیں پست ہو گئی۔ بعد میں وہ جو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے پھر وہ لوگ صلح کے لیے آ گئے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شرط پر صلح کر لی کہ ایک کام کریں کہ یہ جو تمہاری جتنی زراعت ہوتی ہے اور جتنا اناج ہوتا ہے وہ نصف بطور جزیہ جو ہے وہ تم ہمیں سالانہ ادا کرو گے۔ اس پر صلح ہو گئی۔ اب جب صلح ہو گئی تو اس میں یہ ہوا کہ مال غنیمت میں جو سب چیزیں آئی تھیں ان میں جو ہے وہ حضرت صفیہ بھی تھی، بلکہ حضرت زینب تھی، بعد ان کو صفیہ اسی لیے کہا گیا، میں شروع میں بتا چکا ہوں۔ تب اس میں یہ ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو تقسیم کیا، تو اس درمیان میں یہ ہوا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ
جب کنیزوں کو لے کر جا رہے تھے تو صفیہ اور ان کی بہن دونوں ساتھ ساتھ تھی. تو حضرت صفیہ کی بہن نے دیکھا کہ وہ مردوں پر جب مقتولوں پر سے گزری تو اس نے ماتم کیا, بہت روئی. لیکن حضرت صفیہ نے بہت حلم سے اور صبر سے کام لیا, وہ ماتم نہیں کیا انہوں نے, حالانکہ ابھی وہ اسلام کے دامن سے وابستہ نہیں ہوئی تھی, لیکن وہ وہاں سے گزری. یہ بات حضرت بلال حبشی نے حضور علیہ السلام کو بتائی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت دہیہ کلبی سے کہا کہ بھئی ایک کام کریں کہ آپ کو جو پسند ہے کنیزوں میں سے آپ لے لیں. تو حضرت دہیہ کلبی کی نگاہ حضرت صفیہ پر اٹھی. تو جب حضرت صفیہ پر اٹھی تو مسلمانوں نے یہ کہا کہ چونکہ یہ ہوئی بن اخطب کی بیٹی ہے اور یہ اس کا نانا بھی سردار ہے قبیلے کا اور اس کا باپ بھی سردار ہے, تو دو سرداروں کی بیٹی ہے یہ, ننیالی اعتبار سے بھی اور ددیالی اعتبار سے بھی, اور پھر یہ ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے, موسیٰ علیہ السلام اس کے چچا لگتے ہیں رشتے میں, تو بہتر یہ ہونا چاہیے کہ یہ حضور علیہ السلام کو یہ دی جائیں, یہ کوئی اور نہ لے, یہ حضور کو دی جائے, اس لیے کہ ان کو بھی اچھا لگے گا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے جو ہے وہ اس جذبے کا احترام فرمایا, اور پھر حضرت دہیہ کلبی سے چونکہ حضور علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ جو ہے وہ تم جس کو چاہو لے لو, ابھی انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینا چاہا, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے کو کس شان سے نبھایا کہ حضرت صفیہ کے بدلے میں حضرت دہیہ کلبی کو حضور علیہ السلام نے 60 کنیزیں عطا فرمائی, 60 کنیزیں ان کے بدلے میں دی, حضرت صفیہ کو واپس لیا. حالانکہ مالک تو حضور ہی تھے, لیکن اس کے باوجود بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا اپنے اصحاب کے ساتھ. پھر حضرت صفیہ چونکہ خیمے میں تھیں, جب سرکار تشریف لے گئے تو حضور کو دیکھ کر وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی. جب حضور کو دیکھ کر وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو صفیہ, تمہاری قوم نے ہمارے ساتھ کیا کیا. حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام سے گفتگو کرنے سے پہلے میری نظر میں سب سے بڑا دشمن اور میرے دل میں سب سے زیادہ برا انسان کوئی اور نہیں تھا حضور کے سوا معاذ اللہ. لیکن جب حضور میرے خیمے میں آئے اور میں حضور کے لیے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور میری نظر ان پہ پڑی, اور انہوں نے جب مجھ سے یہ کہا کہ صفیہ دیکھو تمہاری قوم نے ہمارے ساتھ کیا کیا, تو انداز اتنا دل نشین تھا اور اخلاق اتنے خوبصورت تھے کہ اب پوری کائنات میں ان سے بڑھ کر میرا کوئی محبوب ہی نہ رہا. ان دو جملوں نے میرا دل اس طرح موہ لیا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو حضرت صفیہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ, حق تعالیٰ کسی بندے کو دوسرے کے گناہ کے بدلے میں نہیں پکڑتا, جس نے جیسا کیا اس نے ویسا پایا. پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ان کے یہ جملے سنے. اب حضرت صفیہ کی صلاحیت کا اظہار ہوا کہ انہوں نے ایک جملہ اتنا مضبوط کہا کہ سمندر کو کوزے میں سمیٹ دیا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صفیہ ایک کام کرو, میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ اگر تم چاہو, چونکہ تم سردار کی بیٹی ہو, ہم تمہیں کنیز غلام بنا کر قیدی بنا کے رکھنا پسند نہیں کرتے. ابھی قافلہ مدینہ شریف کی طرف نہیں گیا, یہ سب خیبر ہی میں بات ہو رہی ہے, وہ خیمے کے اندر ہی بات ہو رہی, چونکہ وہ تو ہو گئے تھے مغلوب اور غالب ہو گئے تھے صحابہ. تو سرکار نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ تم اپنے قبیلے کی طرف لوٹ جاؤ. اگر تم جانا چاہتے ہو تو تم جا سکتی ہو, اور اگر تم چاہو تو اسلام قبول کر لو. تم اسلام قبول کر لو گی, تمہیں آزاد کر دیا جائے گا, اور ارادہ یہ ہے کہ پھر تمہیں اپنے نکاح میں لے لیا جائے گا. تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور نے مجھ سے یہ کہا نا کہ اگر چاہو تو اپنے قبیلے میں چلی جاؤ یا پھر اسلام قبول کر لو تو آپ کو سید الانبیاء اپنے عقد میں لے لیں گے, تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تو میں نے پھر اسلام قبول کرنا پسند کیا اور میں مسلمان ہو گئی. اس لیے کہ علماء یہود سے حضور کی صفات وغیرہ تو سن ہی رکھی تھی, تو میں مسلمان ہو گئی. اور حضرت صفیہ کا جو مہر تھا وہ بہت انفرادی تھا, شاید یہ مہر کسی کا ہوا ہی نہیں ہوگا, ازواج مطہرات میں تو کم از کم کسی کا نہیں تھا. حضرت صفیہ کا مہر یہ مقرر ہوا
کہ ان کا مہر ان کی آزادی قرار پایا، کہ وہ آزاد کر دی گئی ہے، یہی ان کا اپنا مہر ہے۔ اب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، جب آپ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گیا تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حسن جمال سب چیزیں دی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد پوچھا، صفیہ یہ تمہاری آنکھوں کے اندر یہ ہلکی سی ہریالی مجھے دکھتی ہے۔ حضرت صفیہ کی آنکھ میں رضی اللہ تعالیٰ آخری دم تک ایک ہلکی سی ہریالی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صفیہ تمہارے آنکھ میں یہ ہریالی کائے کی ہے؟ تو حضرت صفیہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ میرا خاوند یعنی میرا شوہر میری گود میں سر رکھ کر سو رہا تھا، وہ لیٹا ہوا تھا اور وہ اور میں بیٹھے ہوئے، یعنی کہ میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ لیٹا ہوا تھا۔ ایسے میں نے اس کو کہا کہ بھئی میں نے خواب دیکھا ہے، اپنے شوہر کو کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، کہ خواب میرا یہ ہے کہ مدینے سے یا آسمان سے ایک چاند آتا ہے اور وہ آ کر میری گود میں گرتا ہے۔ تو میرا شوہر اٹھ بیٹھا اور اس نے زوردار تماچا میرے چہرے پہ لگایا اور اس نے کہا کیا تو یثرب کے بادشاہ کی بیوی بننا چاہتی ہے؟ یعنی مدینہ منورہ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ تو چونکہ اس نے جو ہے وہ یہ تماچا مجھے اتنی زور سے مارا تھا کہ اس کی ہریالی ابھی تک رہ گئی، اور وہ خواب کی تعبیر بھی اس طرح پوری ہوئی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح تو خیبر ہی میں ہو گیا تھا۔ یا ایک اور خوبصورت بات یاد آتی ہے کہ جب حضرت صفیہ کا نکاح خیبر ہی میں ہو گیا حضور علیہ السلام کے ساتھ، تو صحابہ میں اس بات پر اختلاف ہو گیا کہ حضور نے نکاح کیا ہے صفیہ کے ساتھ یا کنیز بنایا ہے۔ صفیہ حضور کے نکاح میں آئی ہیں یا حضور کی کنیز بنی ہے؟ تو صحابہ میں جب اختلاف ہوا کہ کسی نے کہا نکاح کیا، کسی نے کہا نہیں کنیز بنا کر کے رکھا، تو صحابہ نے کہا ایک کام کرو، ابھی رکو، ابھی حضور صفیہ کو جب اپنے ساتھ لیں گے نا، اگر حضور نے صفیہ کو پردہ کرایا تو سمجھ لینا کہ نکاح کیا، اور صفیہ کو پردہ نہیں کرایا تو سمجھ لینا کہ صفیہ کو کنیز کی حیثیت سے اپنے ساتھ رکھا۔ اس کا مطلب پردے کی اہمیت اسلام میں یہ ہے کہ پردہ آزاد عورتیں کرتی تھی، کنیزیں پردہ نہیں کرتی تھی۔ آج کل کی عورتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جن عورتوں کی عزت، حرمت، عظمت جب وہ ایک آزاد عورت کی حیثیت سے متعارف تھی، پردہ ان کے لیے تھا، کنیزیں پردہ نہیں کرتی تھی، ان کے چہرے کھلے رہتے تھے۔ تو کیا معاذ اللہ آج کی عورتیں جو پردے سے دور رہتی ہیں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہیں؟ پردہ تو اسلام نے عورت کے لیے عزت، عظمت اور بزرگی کا جو ہے وہ ایک اشارہ دیا ہے اور اس کی نشانی رکھا ہے، لیکن آج عورتیں اپنے آپ کو بے پردگی میں جو ہے وہ عزت دار سمجھتے ہیں کہ عزت پردے میں، بے پردگی میں نہیں ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو با پردہ اپنی ہی اونٹنی پر بٹھایا۔ حضرت صفیہ کے مقدر پر قربان کہ کیا شان والی وہ خواتین تھی جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواریوں پہ بیٹھنا نصیب ہوتا تھا۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ ابھی میرا نکاح ہی ہوا تھا، اور نکاح کے بعد حضور کی زیادہ تر میں نے زندگی اور اخلاق بھی نہیں دیکھے تھے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میرا اتنا سفر خیبر سے لے کے مقام صحبہ تک، خیبر سے مقام صحبہ تک کے میرے سفر میں حضور پر مکمل قربان ہو چکی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ میں اتنی تھک گئی تھی، میں جنگ کی ہمہ ہمی میں، پھر لانے لے جانے میں، اس میں اتنی تھک گئی تھی کہ اب مجھ سے نیند برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور میں تھی حضور کی اونٹنی پر، اور حضور علیہ السلام میں اور ایک اونٹنی پر تھے، تو مجھے اونگ آتی تھی اور میں گرنے لگتی تھی۔ تو حضور علیہ السلام مجھے سہارا دے کر کہتے تھے صفیہ صبر کرو، منزل آنے والی، صفیہ صبر کرو، منزل آنے والی ہے۔ تو یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مجھے سہارا دیتے رہے اور مجھے تلقین کرتے رہے صبر کرو۔ بس اتنی چند منزل کے فاصلے تک، اتنی سفر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں، محبتیں، اخلاق اور کردار پر ڈھیر ہو چکی تھی۔ پھر مقام صحبہ میں حضور اترے اور وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت صفیہ کو شرف بخشا اور
3 دن تک حضور علیہ السلام نے مقام صحبہ میں ولیمہ فرمایا۔ یہ سعادت بھی صرف حضرت صفیہ کو حاصل ہے کہ حضرت صفیہ کا ولیمہ 3 دن تک ہوتا رہا، لیکن وہ ولیمے کی شان کیا تھی؟ اب نہ اس میں کوئی گوشت تھا، نہ کوئی جانور ذبح تھا، بلکہ یہ تھا سرکار نے فرمایا جس کے پاس جو ہے وہ سب لا کر رکھو۔ چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا گیا، کسی نے پنیر لا کر رکھا، کسی نے کھجور لا کر رکھا، کسی نے ستو لا کر رکھا، کسی نے کیا کہتے ہیں گھی اس میں ڈال دیا، اور وہ سب کو ملا دیا گیا، اور سرکار نے فرمایا کھاؤ، یہ ولیمہ ہے صفیہ کا۔ 3 دن تک لوگ اس کو کھاتے رہے۔ اس کا مطلب کبھی ولیمہ ہوا تو بکری کے گوشت پر بھی ہوا، کبھی ولیمہ ہوا تو کھجوروں پر بھی ہوا، اور کبھی ولیمہ ہوا تو اس شان سے بھی ہوا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک کے ولیمہ جو ہے وہ ہوتا رہا اور وہ کھاتے رہے۔ پھر اس کے بعد حضرت صفیہ مدینہ شریف پہنچ گئی۔ وقت ہو گیا ہے، مختصر کر کے پورا کر۔ حضرت صفیہ مدینہ منورہ پہنچ۔ حضرت صفیہ کا قد زیبا جو تھا وہ بہت زیادہ اونچا نہیں تھا، حضرت صفیہ کا قد، لیکن تھی بہت، ہماری اماں جان ام المومنین حضرت صفیہ حسن میں یکتا تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ جب حضرت صفیہ دلہن بن کر مدینہ شریف میں آئی تو پورے مدینہ کی عورتوں میں غلغلہ ہو گیا کہ بہت خوبصورت عورت مدینہ شریف میں دلہن بن کر آئی ہے۔ حتیٰ کہ مدینہ کی عورتیں جو ہے وہ صفیہ کو دیکھنے کے لیے آنے لگی۔ اب جب امہات المومنین کو اس کی خبر لگی کہ حضور علیہ السلام نے ایک ایسی عورت کو اپنے نکاح میں لیا جو ہے بڑی خوبصورت، تو حضرت عائشہ بھی، چونکہ حضور علیہ السلام نے ابھی ان لوگوں کو یعنی کہ اس کی اطلاع نہیں دی تھی کہ حضرت صفیہ کتنی خوبصورت ہے، لیکن چونکہ عورتوں میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ بڑی خوبصورت ہے صفیہ، بڑی خوبصورت ہے، تو حضرت عائشہ سے برداشت نہیں ہوا، تو انہوں نے کیا کیا کہ خاموشی سے برقع اوڑھا، اور برقع اوڑھ کر چپکے سے آئی اور حضرت صفیہ کو دیکھا۔ اب جب یہ عورتوں سے بالکل ایسی خاموشی سے واپس جانے لگی تو حضور نے ان کو برقعے میں پہچان لیا۔ سرکار ظاہر سی بات ہے جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپے، اس کی نگاہ سے کون چھپ سکتا ہے؟ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ برقع اوڑھ کر کے آئی تھی کہ دیکھیں بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، سب کہنے کتنی خوبصورت ہے، میں بھی تو دیکھوں۔ اور چونکہ اب وہ حضور کے نکاح میں آ چکی تھی، وہ بھی ام المومنین بن چکی تھی، تو ایک غیرت ہوتی ہے نا ایک خاتون کو کہ ایک شوہر کے نکاح میں وہ بھی ہے، میں بھی ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، تو آئی برقع اوڑھ کے خاموشی کے ذرا دیکھیں۔ جب جانے لگی تو سرکار نے ان کو روک کر کہا عائشہ، چونک گئی، پلٹ کر دیکھا تو کہا جی یا رسول اللہ، کہا کہ آپ نے صفیہ کو دیکھا کتنی خوبصورت ہے؟ تو جواب دیا کہ ہاں اس یہودیہ کو دیکھ لیا ہے، اس یہودن کو میں نے دیکھ لیا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا مت کہو، اس لیے کہ وہ اسلام لا چکی ہے، اور ان کا اسلام نہایت ہی اچھا اور بہتر ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہایت ہی اچھا بہتر۔ اب آپ کو یہاں اور حیرت ہوگی، بڑی خوبصورت سی بات ہے، خواتین کے ذوق کے لیے، دلہنیں آتی ہے تو عورتیں شوق سے دیکھنے جاتی ہیں۔ حضرت صفیہ کے حسن کو مدینے کی عورتوں نے اتنا بیان کیا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سے بھی نہ رہا گیا، آپ بھی اپنے حجرے سے نکل کر حجرے صفیہ میں چلی گئی ام المومنین حضرت صفیہ کی زیارت کے لیے کہ کتنی خوبصورت لوگ ان کے حسن کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہاں میں اپنی امی جان کے بارے میں یہ بات خراج پیش کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں ان عورتوں کے نام سے اپنے بچیوں کے نام رکھو۔ آپ نیا نام ڈھونڈتے ہو تو یہ وہ خواتین ہیں نا جن کی شانیں یہ ہیں۔ تو جس وقت تو حضرت سیدہ فاطمہ حضرت صفیہ کی زیارت کو گئی کہ سنا ہے بڑی خوبصورت ہے اور خیبر کے سردار کی بیٹی ہے، اسلام قبول کر چکی ہے، جب گئی تو سیدہ فاطمہ کے متعلق جب ان کو بتایا گیا کہ یہ حضور کی شہزادی ہے، تو سیدہ فاطمہ جتنی عورتوں کے ساتھ گئی تھی ساری عورتوں کو سیدہ صفیہ نے صرف سیدہ فاطمہ کے ساتھ آنے کی وجہ سے سب کو کچھ نہ کچھ تحفہ دیا، اور جب سیدہ فاطمۃ الزہرا کو دینے کی باری آئی تو سوچنے لگی کہ میں ان کو کیا دوں، یہ شہزادی رسول بنت پیغمبر ہے، کیا دوں؟ تو اپنے کانوں کے جھمکے اتار کر سیدہ فاطمہ کو دے دیا، اور بڑی محبت تھی اور بہت محبت پھر آخری وقت تک قائم رہی۔ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین میں سب سے اچھا کھانا پکانے کا فن جانتی تھی۔
ام المومنین صفیہ تمام ازواج مطہرات میں سب سے لذیذ کھانا، اگر کوئی سب لذیذ پکاتی تھی، مفہوم مخالف آپ مراد نہ لیں گے، امید ہے، سب لذیذ کھانا پکاتی، لیکن سب سے اچھا کھانا پکانے کا ہنر حضرت صفیہ جانتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حضور علیہ السلام کی خواہش بھی یہ رہتی تھی کہ باری کسی کی بھی ہو لیکن کھانا صفیہ کے یہاں کا کھایا جائے، اور حضرت صفیہ کی بھی عادت تھی کہ کوشش یہ ہوتی تھی کہ اچھا کھانا بنا کر حضور ان کے یہاں رہے نہ رہے، جس کے گھر بھی رہے تو بھیج دیتی تھی کہ حضور کھا لے، اور وہ ام المومنین بھی کھا لے۔ ایک دن بہت اچھا کھانا پکا کر بھیجا کہ برتن سے جو وہ کھانے کی خوشبو آ رہی تھی، اور باری تھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی۔ تو جب کنیز کھانا لے کر کے حضرت صفیہ کا بنایا ہوا اور ام المومنین کی باری تھی، تو ام المومنین کو غصہ آ گیا، کہا باری ہماری ہے، کھانا اس کے گھر کا کھائیں گے، زور سے ہاتھ مارا، کنیز کے ہاتھ سے پیالہ گرا، ٹوٹ گیا، پورا کھانا بکھر گیا۔ لیکن قربان حضور علیہ السلام کے حلم پر، کھانا بکھر گیا، پیالہ ٹوٹ گیا، حضور علیہ السلام نے ام المومنین کو کچھ نہیں کہا، آپ پیالہ کے ٹکڑے اکٹھا کرتے رہے۔ ام المومنین کو احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے کھانا بھی اور پیالہ بھی توڑ دیا۔ عرض کیا رسول اللہ اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اس کا کفارہ یہ ہے، ایسا ہی پیالہ اور ایسا ہی کھانا، لیکن نیا پیالہ منگا کر تو دے دیا، لیکن ویسے ہی کھانا وہ حضرت صفیہ کا حصہ تھا، ام المومنین رضی اللہ تعالی۔ ام المومنین حضرت صفیہ کو حضور سے بہت پیار تھا، بڑی محبت تھی، ہر ام المومنین کو تھی، لیکن حضرت صفیہ کی انفرادیت ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیمار پڑے تو حضور کا وہ مرض وصال تھا، اور حضور علیہ السلام کو بخار بہت شدت کا تھا۔ تو جب آقا علیہ السلام کی بیماری بڑھ گئی تو ساری ازواج مطہرات حضور علیہ السلام کی خدمت کے لیے اپنے حجرے سے نکل کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں پہنچ گئی، اور سب حضور کی خدمت میں لگی ہوئی تھی۔ حضور علیہ السلام کو بہت تکلیف تھی بیماری میں۔ حضرت صفیہ نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرت صفیہ کہنے لگی یا رسول اللہ کاش اللہ آپ کی یہ بیماری مجھے دے دیتا اور آپ کو اللہ اچھا کر دیتا، کو شفا دیتا۔ یہ جملہ تھا، یہ جملہ انتہائی محبت کا جو ہے وہ اظہار کرتا ہے۔ جس وقت یہ کہا نا کہ کاش یا رسول اللہ آپ کی بیماری مجھے لگ جائے اور آپ اچھے ہو جائیں، تو ساری ازواج مطہرات ایک دوسرے کو دیکھنے لگی، صفیہ کیا کہہ رہی ہے؟ سرکار نے فرمایا ساری ازواج مطہرات، واللہ اللہ کی قسم صفیہ سچ کہہ رہی ہے، وہ دکھاوے کے لیے بات نہیں کر رہی، وہ سچ کہہ رہی ہے، اس لیے کہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے کہ جو کہتی وہ دل سے کہتی۔ یہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ محبت تھی۔ حضور نے بھی بڑی محبت کی ان سے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ فرماتی ہیں کہ جب حجۃ الوداع کے موقع پہ ساری ازواج مطہرات حضور کے ساتھ حج کو گئی تو میں بھی گئی۔ جب میں بھی گئی ان کے ساتھ تو میری اونٹنی جو ہے وہ کمزور پڑ گئی، بیمار ہو گئی، میں پیچھے رہ گئی۔ تو مجھے اس صدمے سے بہت رونا آتا تھا کہ میری اونٹنی کیوں پیچھے ہو گئی، سب حضور کے ساتھ چلتے ہیں، میں پیچھے ہو گئی۔ سرکار کو اطلاع ہوئی تو حضور آئے، اور آنے کے بعد مجھے روتا ہوا دیکھ کر کے کہا صفیہ کیوں رو رہی ہو؟ تو جب حضور نے مجھے کہا کہ کیوں رو رہی ہو تو مجھے اور زیادہ رونا آیا۔ تو جب مجھے اور زیادہ رونا آیا تو حضور علیہ السلام اپنی آستین سے اور اپنے ہاتھوں سے میرے آنسو پوچھتے رہے اور کہتے رہے صفیہ مت رو مت رو۔ حضور کہتے تھے مت رو، میں اور زیادہ روتی تھی، پھر کہتے تھے مت رو، میں اور زیادہ روتی تھی۔ آخر کا حضور علیہ السلام کو جلال آ گیا، اور مجھ سے پھر حضور علیہ السلام نے پرزور الفاظ میں کہا اب نہیں رونا، پھر میں چپ ہو گئی۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی محبت تھی، جن کی محبت میں ایک عام امتی کے آنسو نکلتے ہیں تو وہ موتی بنا کر چن لیے جاتے ہیں۔ جس کے آنسو حضور کی آستین میں اور حضور کے ہاتھوں میں خشک ہوتے ہوں وہ ام المومنین حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو ہے۔ بہرحال بہت داستان طویل نہ ہو جائے، اب میں مختصر کر کے اب اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور بہت سی باتیں ہیں۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالآخر جو ہے وہ آپ پچاس ہجری میں 60 سال کی عمر میں آپ نے دنیا سے کوچ فرمایا۔
وہ دور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا، اور جہاں ازواج مطہرات کے مزارات ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے ساتھ جو ہے وہ دفن کی گئی. آج بھی آسودہ خاک ہے، آرام فرما رہی ہے. یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر زندگی تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی. اور بھی مزید آپ کی زندگی کے بڑے خوبصورت واقعات ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ام المومنین حضرت صفیہ کا صدقہ میں عطا فرمائیں اور ان کی خیرات دے. اللہ تمام ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، اصحاب رسول کے صدقے رب تبارک و تعالی کرونا وائرس کی وبا کو، بلا کو، سب کو دور فرما دے. اللہ پوری قوم کے لیے، عالم اسلام کے لیے آسانیاں عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت سرکار کے صدقے ہم سب کو اس بیماری سے، اس وبا سے امن اور عافیت عطا فرمائیں. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.